محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے بدعت اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے بدعت اور اس کے نقصانات کے تعلق سے آج یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ بدعت پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ محترم ناظرین، غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے سماج میں بدعت کیوں پھیل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، اقبال نے کہا تھا یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ تو ذرا غور کر لیجئے، بدعت پھیلنے کا ایک سبب ہے جہالت، نادانی۔ ہم جانتے نہیں ہیں، تو جب جانتے نہیں ہیں تو ثواب کی نیت سے جو بھی مل رہا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عربی کوئی بھی عبارت مل جائے تو قرآن سمجھ کے لے لیتے ہیں۔ اس لیے جہالت، نادانی بدعت کے پھیلنے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے بدعت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم سیکھیں، علم حاصل کریں، جانکاری لیں، پڑھیں لکھیں۔ اس امت کے لیے تو ہے ہی پڑھو، پہلی وہی اتری ہے، غار حرا کی پہلی آواز ہے یہ۔ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 تک پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، علم حاصل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 224، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اگر جانکاری آ جائے، حاصل ہو جائے علم، ہم جاننے لگے تو ہم چھوڑ دیں گے، اور ویسے ہی چیز ختم ہوتی ہے۔ جیسے ہی علم کی روشنی پھیلتی ہے، جہالت کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ لوگ سنت کو پکڑتے تھے اور سنت کے لیے کوشش کرتے تھے۔ بدعت و خرافات سے وہ لوگ دور رہتے تھے، ہمیشہ سنت کو ڈھونڈتے تھے، تلاشتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حساب سے چلتے تھے۔ اب غور کریں، سنن ترمذی کتاب الحج کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 824، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، آپ کے ابو حج تمتع سے روکتے ہیں۔ کیا کہا؟ روکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، کہ میرے ابو کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو صحابہ کرام جانکاری حاصل کرتے تھے اور سنت کے حساب سے چلتے تھے، سنت کو تلاش کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سنت کو تلاش کرنا ہے، اس کے حساب سے چلنا ہے، جانکاری لینی ہے۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5272، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد ایک ساتھ چل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استاخرنا فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، عورتیں پیچھے رہو، بیچ راستے سے مت چلو، راستے کے کنارے سے چلو۔ راوی بیان کرتے ہیں، فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به۔ پہلے نہیں معلوم تھا، جانکاری نہیں تھی، بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کو ابھار دیا۔ عورتوں کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑنا، ان کے حساب سے چلنا۔ راوی کہتے ہیں، فکانت المرأة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به۔ تو عورت جو ہے وہ راستے کے کنارے سے چلتی ہے، اس کے دوپٹے جو ہیں وہ دیوار کو لگ جاتے ہیں۔ پہلے جانکاری نہیں تھی، اب جانکاری ہو گئی۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ جب ہمیں کچھ پتہ چل جائے، قرآن و حدیث سے دلیل مل جائے، تو دلیل ملنے کے بعد لاکھ اپنے حساب سے کوئی چیز اچھی ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سنت کے اتنے پابند تھے کہ اگر اپنے سماج میں کسی کو دیکھ لیتے کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط کیا، ان کو لگتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، گرچہ اچھا کام ہے پھر بھی روکتے تھے۔ آئیے غور کریں، سنن الدارمی مقدمہ حدیث نمبر 204، اسنادہ جید، صحیح روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔
عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے علماء کا کیا مقام تھا، کیا عزت تھی، طالب علم جا کے علم سیکھتے تھے، جانکاری حاصل کرتے تھے، انتظار کرتے تھے علماء آئیں گے تو بات بتائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پوچھا ابو عبد الرحمن نکلے ہیں کیا؟ یہ کنیت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا نہیں نکلے۔ اتفاق سے پھر ملاقات ہو گئی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آج میں نے مسجد نبوی میں ایک عجب چیز دیکھی ہے۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر تو سب لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ تو سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، 100 مرتبہ ایسا کر رہے ہیں۔ اب غور کر لیجئے، اللہ اکبر کہنا غلط ہے کیا؟ سبحان اللہ کہنا غلط ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے کیا؟ اللہ اکبر کہنا غلط نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھنا غلط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا غلط نہیں ہے۔ غلط کیا ہے وہ دیکھیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ ٹوکا کہ نہیں ٹوکا؟ بولا نہیں، میں انتظار میں تھا کہ ذرا آپ سے ملوں اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھوں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ دونوں آدمی ساتھ میں آئے، مسجد نبوی میں پہنچے۔ کیا دیکھا؟ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنکری ہے ہاتھ میں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہو اللہ اکبر تو 100 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو تو 100 مرتبہ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو، پڑھ رہے ہیں سب لوگ 100 مرتبہ۔ آگر پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس نے پوچھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بس یہ کنکری ہے، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے سب لوگ کہتے ہیں اس طرح 100 مرتبہ ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، ہلاکت و بربادی ہے تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ما اسرا ہلاکتکم، تمہاری ہلاکت و بربادی بہت قریب ہے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وثیابہ لم تبلا وآنیتہ لم تکسر، تمہارے درمیان صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد او مفتح باب ضلالہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیدھا ہے، یا تم لوگ گمراہی کے راستے کھول رہے ہو؟ اب آپ ہی بتائیے، اللہ اکبر کہنا غلط ہے، سبحان اللہ کہنا غلط ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے، پھر کیوں کہا؟ یہ طریقہ جو ہے نا کرنے کا وہ غلط۔ ایک ساتھ بیٹھے سب لوگ بول رہے، پھر کہا ان لوگوں نے ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن ہماری نیت تو بھلائی کی ہے، ہم نیک کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم من مرید للخیر لا یصیبہ، کتنے بھلائی کے چاہنے والے ایسے ہیں جو بھلائی تک پہنچ نہیں سکے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آگے چل کے یہی لوگ خوارج میں سے ہو گئے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا۔ غور کریں، صحابہ کرام سنت کو کتنا لازم پکڑنے والے تھے۔ صحابہ کرام سنت کے خلاف کسی کو دیکھتے تو ٹوکتے۔ ہمیں اور آپ کو بھی حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ نیک کام کرنے کا طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ ہو طریقہ جو صحابہ کرام کا عمل ہے۔ بدعت پھیلنے کے اسباب میں سے کیا سبب ہے؟ ماحول کی بھی خرابی ہے، ارد گرد ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سب جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کر رہے ہیں، سب کے حساب سے چل رہے ہیں۔ جی نہیں، سب کے حساب سے نہیں چلنا ہے، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تب صحیح رہے گا، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا ہے، ہمیں توحید کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا کرنا ہے، بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے، ماحول کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم اور آپ اگر اپنی سمجھ سے کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ماحول کے پیچھے نہیں جانا ہے، ماحول کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اس کے طریقے پر نہیں چلنا ہے۔ بدعت پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برائی کو ہم اچھائی سمجھ کے قانع ہو گئے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ دونوں آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنکری ہے ہاتھ میں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہو اللہ اکبر، تو 100 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ایک آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو، تو 100 مرتبہ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو، پڑھ رہے ہیں سب لوگ 100 مرتبہ۔ آ کر پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس نے پوچھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بس یہ کنکری ہے، ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، گن رہے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے سب لوگ کہتے ہیں اس طرح 100 مرتبہ، ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وَيْحَكُمْ يَا امت محمد، ہلاکت و بربادی ہے تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ ما اسرع حلقتکم، تمہاری ہلاکت و بربادی بہت قریب ہے۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وثیابہ لم تبلی وآنیتہ لم تکسر، تمہارے درمیان صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ والذی نفسی بیدہ انکم لعلی ملۃ ہی اہدی من ملت محمد او مفتح باب ضلالہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ زیادہ سیدھے راستے پر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیدھا ہے، یا تم لوگ گمراہی کے راستے کھول رہے ہو؟ اب آپ ہی بتائیے، اللہ اکبر کہنا غلط ہے، سبحان اللہ کہنا غلط ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے، پھر کیوں کہا؟ یہ طریقہ جو ہے نا کرنے کا وہ غلط۔ ایک ساتھ بیٹھے سب لوگ بول رہے، پھر کہا ان لوگوں نے ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، ہماری نیت تو بھلائی کی ہے، ہم نیک کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کم من مرید للخیر لا یصیبہ، کتنے بھلائی کے چاہنے والے ایسے ہیں جو بھلائی تک پہنچ نہیں سکے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آگے چل کے یہی لوگ خوارج میں سے ہو گئے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا۔ غور کریں، صحابہ کرام سنت کو کتنا لازم پکڑنے والے تھے۔ صحابہ کرام سنت کے خلاف کسی کو دیکھتے تو ٹوکتے۔ ہمیں اور آپ کو بھی حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ نیک کام کرنے کا طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ ہو طریقہ جو صحابہ کرام کا عمل ہے۔ بدعت پھیلنے کے اسباب میں سے کیا سبب ہے؟ ماحول کی بھی خرابی ہے، ارد گرد ہم یہی دیکھ رہے ہیں، سب جیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسا کر رہے ہیں، سب کے حساب سے چل رہے ہیں۔ جی نہیں، سب کے حساب سے نہیں چلنا ہے، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تب صحیح رہے گا، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید پر پیدا کیا ہے، ہمیں توحید کو سمجھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا کرنا ہے، بدعت و خرافات سے دور رہنا ہے، ماحول کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہم اور آپ اگر اپنی سمجھ سے کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ماحول کے پیچھے نہیں جانا ہے، ماحول کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اس کے طریقے پر نہیں چلنا ہے۔ بدعت پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ برائی کو ہم اچھائی سمجھ کے قانے ہو گئے، بھئی یہ چیز اچھی ہے، اس لیے بدعتی کو توبہ کرنے کی توفیق کم ملتی ہے، کیونکہ وہ برا سمجھ کے نہیں کر رہا، اچھا سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو جب ہم اچھا سمجھ کے کریں گے تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ بھئی جب کریں گے کوئی کام اور لگے گا یہ چیز بری ہے تو چھوڑنے کے امکانات ہیں، لیکن جب ہم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ چیز صحیح ہے، غلط نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، برے اعمال کو ان کے لیے ایسا مزین کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اس لیے عقل کو وہ لوگ فوراً لے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی نمازی ہے، روزہ ہی ہے، زکوٰۃ ہی ہے، صدقہ و خیرات ہی ہے، کھانا کھلانا ہی ہے، پانی پلانا ہی ہے، قبروں کی زیارت ہی ہے، قبرستان جانا ہی ہے، تو کیا صدقہ و خیرات کرنا غلط ہے؟ غریبوں کو کھلانا غلط ہے؟ فقیروں کو کھلانا غلط ہے؟ پانی پلانا غلط ہے؟ قبرستان جانا غلط ہے؟ مسائل یہ ہم اپنی طرف سے گھیر لیتے، خود بیان کرتے، اسی کے حساب سے چلتے۔ بھئی ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا، ان کی زندگی میں یہ چیز تھی؟ تو ہم برائی کو اچھائی سمجھ کے قانے ہو جا رہے ہیں، وہی سمجھ کے چل رہے ہیں، اس لیے بدعت بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے۔
اور شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے، لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا کھلا ہوا دشمن ہے وہ، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے چیلے چپاٹے کو کس طریقے سے بھیجتا ہے، لوگوں کو توحید کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کس طریقے سے وہ ابھارتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ توحید ہی اصل ہے اور وہ اسی میں گڑبڑی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ توحید پر ڈاکہ ڈالتا ہے شرک کے ذریعے، اور سنت پر ڈاکہ ڈالتا ہے بدعت کے ذریعے، تاکہ لوگ سنت کو چھوڑ دیں، بدعت و خرافات پہ پڑے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلیں، کسی اور کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں، تو برائی کو اچھائی سمجھ کے قانع ہو جانے سے بھی بدعت پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بدعت پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ بدعت پھیلنے کا ایک سبب یہ ہے علماء پرستی۔ علماء نے جو کہہ دیا وہی کام کرنا ہے، اور کچھ علماء تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہو ہی جاتی ہے، گرچہ وہ غلط ہو۔ تو علماء پرستی، علماء کی اندھی تقلید بھی بدعت کے راستے کھول رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے، یہود و نصارہ کو برا بھلا کہا ہے۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 اور 31، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں جو پرانی باتیں یہ لوگ دہرا رہے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ ایک شان نزول پر غور کیجئے، ایک حدیث کو پڑھیے، ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے، بچنا ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی ہے، سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ رہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، ہمارے نیک اعمال کے مقاصد یہی ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کب راضی ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ عدی بن حاتم سے ایک حدیث مروی ہے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3095۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، وہ کہتے ہیں وفی عنقی سلیب من ذہب، سونے کی سلیب تھی جو لٹک رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو پھینک دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے لگے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ آگے کہا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه واذا حرموا علیہم شیئا حرموه۔ سنو، وہ علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، علماء نے کہا حلال تو حلال مان لیا، علماء نے کہا حرام تو حرام مان لیا۔ تو علماء پرستی جہاں زیادہ آ جائے گی وہاں مسائل خراب ہو جائیں گے، کیونکہ دین کے رکھوالے یہی ہیں۔ اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور اگر یہ دنیا دار ہیں تو مسائل کھڑے کر دیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں، جانکار لوگ ہی ہیں۔ بدعت پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے بدعت کی تقسیم کر رکھی ہے، یہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے، یہ خراب بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، اور اچھی بدعت جائز ہے، بدعت سیئہ خراب بدعت غلط ہے۔ جی نہیں بھائی، اسلام کے اندر بدعت بدعت ہے، آپ غور کر لیں، اچھی بدعت نہیں ہوتی، بدعت خرابی ہوتی ہے، اور ہمیشہ وہ خرابی رہتی ہے، وہ نئی چیز اسلام میں داخل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 باب نمبر 13 باب تخفیف الصلاۃ والخطبہ حدیث نمبر 867، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ نہیں کہا وکل بدعۃ سیئۃ ضلالہ کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے، نہ، ہر بدعت، وکل بدعۃ نکرہ ہے، ہر بدعت، چاہے اسے ہم اچھا نام دے دیں یا خراب نام دے دیں، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہ کرنے والی ہے۔ ورنہ اس کے اندر یہ رہتا کہ ہاں ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر اچھی بدعت فائدے کی چیز ہے۔ تو یہ تقسیم جو ہم نے اپنے دل کو بہلانے کے لیے کی ہے، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اور بدعت دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے سماج کو بگاڑ رہی ہے۔ بدعت کے بڑے نقصانات ہیں، ہمارے سماج میں اس کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو بدعت سے دور رہنا ہے، جو اسباب ہیں اس سے بچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر سمجھ لیتے ہیں، صحیح جانکاری حاصل کر لیتے ہیں تو بدعات سے بچنا آسان ہو جائے گا۔
سنت سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق دے، محبت بیٹھا دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔